17 کہ خاوند کی ضرورت کو پورا کرنے میں کوئی تردد نہ کرے. خاوند کو ضرورت ہو کسی قسم کی ٹال مٹول سے کام نہ لے. حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی عورت سواری پر سوار ہے، اس کے خاوند نے کہا مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اس کو چاہیے سواری سے اترے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، اپنی چھوٹی موٹی تکلیفوں کا خیال نہ کرے. یہ اجر کا کام ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر عبادت کا ثواب ملتا ہے. جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرے، اس کے بعد غسل کرے، تو ہر قطرے کے ساتھ جو غسل کرے گی، ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے، پاک اور صاف ہو جائے گی گناہوں سے. اور حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیں گی. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے. پھر شکوے کرتی ہیں جی ادھر ادھر منہ مارتا ہے. لازمی بات ہے جب حلال نہیں ملے گا تو وہ حرام کی طرف دوڑے گا. تو خاوندوں کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ تکلیف نہ پہنچائیں، صحت کا، حالات کا، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں، ان معاملات کو افہام اور تفہیم سے، محبت کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پورا کریں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کے لیے شوہر جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے. جو عورت اس حالت میں مری، اس نے فرائض کو پورا کیا، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، جب مرے گی سیدھا جنت میں چلی جائے گی. اور شوہر ناراض ہے تو پھر اس کے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگر عورت کو حکم دیتا کہ کسی کو حکم دیتا کہ غیر کے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو تو بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کرو. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ نیک خاوند کو سجدہ کرے اور برے کو نہ کرے، نیک ہو یا برا اس کی بات کو ماننا. شریعت نے خاوند کی خادمہ بنایا ہے، اللہ نے خادمہ بنایا ہے. اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے. لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں، اپنے خاوند کو خوش رکھیں. بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ ایک مرتبہ رات کو بخار تھا. حضرت علی جاگتے رہے، خیال کرتے رہے، پھر تھوڑا سو گئے. فجر کے وقت اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے، دیکھا بخار میں ہیں. جب واپس نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اب چکی پیس رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں، گندم. تو خفا ہونے لگے، کہنے لگے کیا کرتی ہو، ساری رات تم بخار پہ رہی، سوئی نہیں، ٹھنڈے پانی سے بھی تم نے وضو کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، اب بجائے آرام کرنے کے تم چکی پیسنے لگ گئی ہو. تو بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا تھا کہ نماز ادا کی، اللہ کا حکم پورا کیا، اب میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، حسن حسین بچوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، اس حال میں مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے قبول ہے. اب یہاں کچھ نئے روشنی اسکول کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ بیوی خادمہ بن کے زندگی گزارے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تو شریک حیات ہے، یہ کیسے خادمہ ہو گئی. اب ان لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے تو کہتے ہیں قید میں ڈال دیا. یہی عورت جہازوں میں بیٹھ کے نامحرموں کی خدمت کرے، ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے آنے والے مسافروں کے، آنے والے لوگوں کا مسکراہٹوں سے استقبال کرے، ان کے لیے کھانے پکائے، ان کو وہاں ویٹر بن کے ان کی سروس کرے، ان کو ہر قسم کی تسکین پہنچائے، تو یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی. جو گھر میں اپنے خاوند اپنے بچوں کے لیے خدمت کرے یہ دقیانوسی ہو گئی. جو نامحرموں کے لیے وہ ٹھیک ہو گئی. کسی کو کہا جائے کہ بھئی اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسلام نے کہا تربیت کرو، تو اس کے اوپر مسائل ہیں. لیکن اگر یہی عورت کو اکیڈمی کھول لے، نرسری اسکول میں دوسروں کے بچوں کی تربیت کرے تو بڑا اچھا ہے. عورت نے کام تو وہی کرنے ہیں، اپنوں کے لیے کرے تو آج والے کہتے ہیں جی یہ تو قید بنا کے رکھ دیا. وہی کام گھر سے باہر نکل کے غیروں کے لیے کرے، وہاں باہر جا کے اور کیا کرتی ہے؟ جو کام گھر والے وہی کرتی ہے نا، جو اللہ نے اس کو سکھائے سمجھائے، جو اس کے فطرت کے اندر ہے وہی اس نے کرنا ہے. گھر والوں کے لیے کرے تو دقیانوسی، باہر والوں کے لیے کرے تو یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے جب کرے گی، جو آپ نے اپنے بچوں کو کہیں بھیج دیا کسی اکیڈمی میں، 3 سال کا بچہ، کیا تربیت کریں گے وہ جو کرائے کی تربیت کرنے والے ہیں؟ جو ماں محبت دے سکتی ہے وہ پیسہ لے کے کوئی محبت دے نہیں سکتا. ماں کی محبت اور ماں کی ممتا گھر میں ملے گی. عورت گھر میں ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کا امتی اس کے پاس ہے، اس کو توجہ دے. 18ویں بات، عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کریں، عبادت کے لیے مخصوص کریں. اگر بڑا گھر ہو تو ایک کمرہ بنا لیں، نہیں تو ایک کارنر بنا لیں جہاں یہ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھا کریں.
اتنا اس میں بیٹھے ہیں کہ ان کی ذات اس جگہ سے مانوس ہو جائے. اپنے فارغ وقت میں کرسیوں پہ بیٹھ کر اسکرین کے تماشے نہ دیکھیں, اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اور جب خاوند کام کے لیے چلا جائے, ان کو چاہیے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ, یہ جو چاشت کی نماز ہے, یہ پڑھیں 9-10 بجے جو پڑھی جاتی ہے. اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. خاوند کام کے لیے گیا ہوا ہے, یہ اس وقت نماز پڑھے, اللہ سے مانگے اللہ میرا خاوند کام کاج کے لیے گیا ہوا, اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے. پھر دیکھیں کیسے برکتیں زندگی میں آتی ہیں. 19ویں بات, اپنے دل کا غم فقط اللہ کے سامنے رکھیں. یہ جو فون پہ اور ملاقاتوں پہ دوسروں کو سناتی ہیں کیا ملا, جو خود محتاج ہیں کیا مل, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی بچھائیں, اللہ کے سامنے اپنے غم رکھیں, اللہ دلوں کو آباد کر دیں گے. جب اپنے دل کے غم اللہ کو بتائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں گے اور دعا کی لذت بھی نصیب ہوگی. اور 20ویں بات جو آج کی آخری بات ہے وہ کیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ شریعت کی کامل پیروی کریں. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ خالق کی اطاعت کرنی ہے اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی پیروی جائز نہیں. شوہر کہ پردہ نہیں کرنا, گو حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو, لیکن پردہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے بتائیں؟ اللہ نے. اور شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے. یہ جو شوہر کہتے ہیں جی ہماری خدمت, ہمارے بارے میں تو حکم ہے, ہماری ہر بات مانو. بھائی کس نے یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے, اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے نا. تو انہی نبی نے بتایا کہ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی خدمت کی اجازت نہیں ہے. یہ جو اپنی طرف سے بات لے کر آتے ہیں نا جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو, حکم ہے قرآن اور حدیث کا. بھائی جہاں قرآن حدیث سے آپ یہ حکم ثابت کر رہے ہیں وہیں یہ بھی ہے کہ آپ کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب تک شریعت کے دائرے میں ہے. جیسے ہی شریعت کے دائرے کو آپ نے کراس کیا, آپ نے اپنے مرتبے کا خود احساس نہیں کیا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے خاوند ہو. جو غیر شرعی بات ہے وہ کسی کی نہیں مانی جا سکتی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود دین سکھانے بیٹھ جائیں. آپ سے انشاءاللہ کبھی نہیں سیکھے گا, مر جائے گا, جانتا بھی ہوگا کہ واقعی یہ صحیح ہے, میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اس کی عزت نفس, اس کی انانیت, اس کا تکبر, اس کا بڑا اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا, مر جائے گا, آپ سے دین نہیں سیکھے گا. یہ عام مردوں کی ایک نیچر ہے کہ بیوی کو صحیح بات بھی بتائے کہ بیوی نے بتائی ہے میں کیوں مانوں. وہ سمجھتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ عزت نفس مجروح ہو گئی, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہ تھلے لگ جانا کہ جی میں نے نہیں نیچے لگنا بیوی کے. وہ صحیح بات بھی کہتی رہے, نہیں مانے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کو کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں, کسی صاحب نسبت شیخ کے ساتھ جوڑیں, جہاں آپ کا بھی دل لگتا ہو, ان کا بھی دل لگتا ہو. کتنے اللہ والے پوری دنیا میں موجود ہیں, وہاں جوڑیں. جب یہ وہاں جڑے گا آپ کے حقوق بھی پورے کرے گا, اللہ کے حقوق بھی پورے کرے گا. اور نہیں جڑے گا نہ اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوگا نہ آپ کے حقوق پورے کر رہا ہوگا. اور اپنے علماء سے, مشائخ سے, مفتی حضرات سے مشورے کرتی رہا کریں کہ بھئی اس معاملے کو کیسے ہینڈل کروں. آپ خود سکھانا چاہیں گی دین کہ جی مجھے دین پتہ لگ گیا, میں نے مدرسے میں گئی تھی, آج میں نے یہ سنا اور یہ چیز ہے, یہ حق ہے, اور آپ نے خود خاوند کو سکھانے کی کوشش کی. وہ چاہتا بھی ہوگا نا کہ بات ٹھیک ہے, مان بھی لے گا, کرے گا کبھی نہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے, اس کے اندر یہ بھرا ہوا. تو اس کی تربیت کے لیے پھر اس کو اللہ والوں کے حوالے کرنا پڑے گا. وہ حکمت سے اور اچھے انداز سے آپ اس کام کو کریں گی, پھر کام آسان ہو جائے گا. خود سے کرنا چاہیں گی تو ہمارا تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے. اور بہت اہم ترین بات خوشگوار ازدواجی زندگی کی یہی ہے کہ اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی, تاکہ ایک نبی علیہ السلام کا امتی ایک جذبے کے ساتھ دین کا کام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ظاہر میں بندے ہیں, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما. اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ تمام حاضرین کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. کریم آقا یہ دور قریب سے چل کے آئے ہیں, اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرما. ہر قدم کے بدلے جنت کے درجات نصیب فرما, جہنم سے دوری عطا فرما. میرے مولا
جو شادی شدہ ہیں سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، یا اللہ زندگیوں کی آسانیاں عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، رب کریم ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، رب کریم ہم میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، وہ پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین تمام حاضرین کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، رب کریم ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا الہ العالمین ہمارے جامعہ کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔